الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے پیارے مدنی منوں جو ملک بھر کے مدارس المدینہ میں بالخصوص ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو کر اپنے روزانہ کے جدول کے مطابق سنت اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر ان مدنی منوں کی تربیت کے حوالے سے پیش کیے جانے والے مدنی پھولوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے متعلق اپنی حوصلہ افزا آرا بھی ہمیں پیش کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں یا مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ ہو، ظاہر ہے آپ کی توجہ، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں، یہ ہماری اس پوری مجلس اور اس کے پورے عملے کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے. پیارے پیارے مدنی منوں، دین اسلام میں جو بھی عمل کرنے کے حوالے سے ہمیں ارشادات ملتے ہیں، تو جہاں اس کے عمل کرنے میں ثواب حاصل ہوتا ہے، وہیں یہ معاملات اپنانے میں دنیاوی فوائد بھی بے شمار حاصل ہوتے ہیں. ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا. ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا. جب میں فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہ آپ کا کس ملک سے تعلق ہے؟ تو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. اب اس شخص نے پھر ایک سوال کیا کہ آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو یہ بات سن کر میں بڑا چونک گیا اور اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگا کہ پاگل خانے ہمارے ملک میں کتنے ہیں. تو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی یادداشت کے مطابق اس کو بتایا کہ 2-3 پاگل خانے ہوں گے. پھر اس شخص نے ایک اور بات پوچھی کہ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ تو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ میں وضو کر رہا تھا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا روزانہ کرتے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، میں دن میں تقریباً 5 مرتبہ وضو کرتا ہوں. اب وہ اپنی بات وضاحت کے ساتھ کہنے لگا جسے آپ نے سمجھنا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مینٹل ہاسپٹل یعنی پاگلوں کے اسپتال کا میں سرجن ہوں، اور پاگل پن کے اسباب یعنی انسان پاگل کیوں ہوتا ہے اس کی تحقیق کرنا، اس کے بارے میں معلومات کرنا، یہ میرا مشغلہ ہے. میری عادت ہے کہ میں اس کے متعلق تحقیقات کرتا رہتا ہوں. اور اب تک جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء یہ کام کرتے ہیں. ہمارا دماغ ہر وقت فلوڈ یعنی مایا کے اندر فلوٹ کرتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے.
اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ کوئی سخت چیز ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ دماغ سے چند باریک رگیں یہ کنڈکٹر بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہے. اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں کے کنڈکٹرز میں خشکی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سبب انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. اب اس ڈاکٹر کی جو تحقیق ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو اگر دن میں 2-4 مرتبہ تر کیا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں نے کئی لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا جو کہ دماغ کے مریض تھے. جب ان کی گردن کو دن میں 3-4 مرتبہ تر کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اس مرض میں کافی افاقہ ہوا. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ واقعی آپ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں تو آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے. مزید کہنے لگا کہ مسح کرنے سے یعنی وضو میں جب مسح کرتے ہیں وہ کہنے لگا کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ تو ہم نے وضو کے حوالے سے ایک دنیاوی فوائد کہ دنیاوی طور پر بھی موجودہ سائنس بھی اس بات کی تحقیق کر کے اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جو اس طرح سے یعنی وہ اس کو وضو تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ جو روزانہ منہ دھوئے گا، جو اپنے دانت صاف کرے گا، جو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، گردن کا مسح کرے گا، اس کو گیلا کرے گا، جناب وہ جو روزانہ پاؤں دھوئے گا تو وہ اس طرح کے امراض سے اس کو شفا ملے گی. وہ جدید تحقیق میں یہ کہتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات کے قربان کہ ہم کو وضو جیسی پیاری نعمت عطا کر دی کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جہاں اس کو دنیاوی اخروی طور پر ثواب اور اس کی برکتیں عطا کی جاتی ہیں وہیں پر اس کو جسمانی امراض سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو وضو کرنے میں ہمارے پاس بے شمار اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے ثواب بھی ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. تو ہمارے مدنی منوں کی طرف خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ یہ تو صبح تقریباً 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ ماشاءاللہ مدرسے میں وقت گزارتے ہیں. اب ظاہر قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو بے وضو تو ہاتھ چھونا جائز ہی نہیں ہے، تو باوضو رہتے ہیں. اب جو باوضو رہتے سارا دن جب گھر جاتے ہیں تو ظاہر عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، اس دوران اپنا کل کا سبق بھی یاد کرنا ہے. پھر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق رات کو جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں. تو یہ وہ سارا دن وضو سے گزارنے کے بعد جب رات سو رہے تو رات بھی وضو کر کے سوتے ہیں تو یہ وہ کس قدر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اب وضو کرنا کس طرح ہے، وضو کرنا کس طرح چاہیے؟ اب آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم تو روزانہ وضو کر کے آتے ہیں، تو واقعی ہم وضو تو کرتے ہی ہیں، لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم عالیہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھیں زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، یہ عمل کرنا چاہیے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو ایک موقع پر امیر اہل سنت نے ہمیں وضو کر کے بتایا، وضو کا طریقہ پورا پریکٹیکل بتایا.
تو الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے اس سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھولوں میں ہم نے اس کے کچھ کلپس تیار کیے تاکہ ہم اپنے مدنی منوں کو اس انداز سے وضو کرنا سکھائیں کہ جس انداز سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں وضو کی تربیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم وہ منظر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو وضو کرنا ہو تو وضو کرنے سے پہلے اس کو کس کس طرح سے کن کن باتوں کی احتیاط کرتے ہوئے وضو کرنا ہے، اس وضو کو کرنے سے پہلے کیا کیا معاملات کرنے ہیں، کیا کیا نیتیں کرنی ہے، کیا کیا دعائیں پڑھنی ہے۔ آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہم سب کو وضو کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا جب بھی ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جب آدمی وضو خانے پر بیٹھتا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ بھی نیت ہی ہے۔ اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے، تو اس طرح کہہ لیجیے میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام کہہ لیجیے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، آپ کو یہاں پر جو تربیت حاصل کرنی ہے نا، اس میں ایک بات ضرور ذہن میں بٹھائیے گا۔ دیکھیں وضو کا جو طریقہ انشاءاللہ ہم ایک ایک معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ جو مدنی منع توجہ کے ساتھ اس سے پورے وضو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے، قاری صاحبان بھی اگر شفقت فرمائے اور ہمارے ان مدنی منوں کو اسی انداز سے وضو کرنے کی تربیت، کیونکہ ظاہر ابھی یہ سنیں گے، دیکھیں گے، کچھ سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام احتیاطوں کو یہ آج ہی ظہر میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کی شفقتیں ہو جائیں، آپ خود ہی وضو خانے پر کھڑے ہو جائیں، امیر اہل سنت جو دعا ارشاد فرمائی کہ بسم اللہ والحمدللہ، تو ہم کو وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ تمام مدنی منع دہرائیں، بسم اللہ والحمدللہ۔ دوبارہ دہراؤں، بسم اللہ والحمدللہ۔
بسم اللہ والحمد للہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھنا ہے، اور ہم نے سنا کہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، کلمہ شہادت بھی پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ پڑھ لیں وضو سے پہلے، یہ معاملہ کریں۔ اب وضو کی نیت بھی ہم نے سنی کہ وضو کرنے سے پہلے بھی ہم کو یہ نیت کرنی ہے کہ حکم الہی بجا آوری کے لیے، حکم الہی بجا لانے کے لیے، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ تو نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں، تو اچھی اچھی نیتوں کو بھی شامل حال کریں گے تو اس کی مزید برکتیں ملیں گی۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، یہاں پر ایک اور بڑی پیاری فضیلت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ بعض عارفین یعنی بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ پہلی، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، سبحان اللہ، وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہے، سبحان اللہ۔ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، سبحان اللہ۔ تیسرا، اس کے اعضاء تسبیح کرے۔ چوتھا، اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، سبحان اللہ۔ جو باوضو رہے گا ہمیشہ پہلی رکعت سے اس کو نمازیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پانچواں، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے، سبحان اللہ۔ بعد مدنی منع کہتے ہوں گے قاری صاحب ان کو ہم رات کو ڈر جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کیسی اس کی برکتیں کیسی روحانیت ملتی ہے۔ اور چھٹا، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ اور ساتواں، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ اور ہم نے تو یہاں تک سنا نا کہ جو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر وضو کرتا ہے جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو بہرحال نیت کر لیں کہ انشاءاللہ وضو سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، درود پاک اور کلمہ شہادت پڑھنے کی عادت بنائیں گے، سبحان اللہ۔ تو آئیے اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ اس وضو کے حوالے سے ہمارے آگے مزید کیا تربیت ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی حاصل کریں اور اس کو بھی اپنے عمل میں لانے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ یہ ابتدائی کلمات کے بعد اب میں باقاعدہ وضو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ چونکہ صرف میرا وضو ہے اس لیے میں یوں نیت کر رہا ہوں، حکم الہی بجا لانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے وضو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے اعضاء وضو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے، اور سردیوں میں خصوصاً زیادہ افضل ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ کھال نرم ہو جائے گی، بال بھی لیٹ جائیں گے، بال ہموار ہو جائیں گے، بال بچھ جائیں گے، کھال بھی نرم ہو جائے گی، بال بھی بچھ جائیں گے، اور اگر جھریاں وغیرہ سردی کی وجہ سے ہیں تو وہ بھی گیلی ہو جائیں گی، تو اس میں بآسانی پانی بہہ جائے گا۔ یہ پانی ملنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، حسب ضرورت لینا، ایک دم نل کھول دیں گے دڑ 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 تو پھر اسراف ہو جائے گا نا، بلا ضرورت پانی بہانا اسراف۔ تو یہ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا، مزید ضرورت پانی لیا،
ये मुंह धो नहीं रहा, मैं पानी मल रहा हूं और वुजू से कबल पानी मलना मुस्तहब है। आपको गलत ताज्जुब होता है कि कोई इस तरह करता तो नहीं है, तो करने वाले करते होंगे, हर एक को हम देख नहीं पाते, नहीं भी करते तो बता दिए कि बुजुर्गों ने किताबों में यही तरीका दिखा है। यात्रा पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी मल लिया। सर्दियों में ज्यादा एहतियात करनी होगी क्योंकि इस वक्त गर्मी है तो पानी जल्दी फैल गया हो, वो आज़ा मेरे जो है उस पर पानी लेकिन तर हो गए, लेकिन धुले नहीं, इसलिए धुलने की तारीफ ये है कि हर जगह से कम दो दो कतरे बह जाए। ये पांव को मैं तर कर रहा हूं, मुस्तहब है कि पानी चुपड़ रहा है उस पर, और पांव तो टखनों तक धोने होते हैं, लेकिन आधी पिंडली तक मैं तर करूं इसलिए आधी पिंडली तक धोना मुस्तहब है। तो इस तरह ये आज़ा जल्दी भी धुल जाते हैं और कम पानी खर्च होता है और इत्मीनान भी जल्दी हासिल होता है कि पानी बह गया। बिना खुश्क आज़ा पर पानी डालने से ये होता है कि बाद जगह पे पानी बहता है और बाद जगह सूखी रह जाती है। खुसूसन सर्दियों में ये बहुत इम्कान होता है कि सूखी रह जाए जगह अगर ज्यादा एहतियात ना की जाए। इन कोनों खांचों में ज्यादा पानी मलना चाहिए और ये जो उंगलियों के जोड़ जहाँ होते हैं ना, ये सर्दियों में खासकर खुश्क हो जाते हैं, तो इनमें पानी अगर आप थोड़ा हाथ मलते रहे ना तो पानी जल्दी में बैठ जाएगा और नरम कर देगा जगह को, धोना आसान हो जाएगा। ये एड़ी के ऊपरी हिस्से में भी बाजू का मामूली से फटन हो जाती है तो भी खुश्क होती जगह, पानी बहना बड़ा दुश्वार होता है उसमें। शायद आपको ये लगेगा तो बहुत देर लगेगी, तो मैंने तो आपको बताने के लिए देर लगाई, वरना जल्दी हो जाती है तरकीब। गम से तू अपने ये तौफीक दे रहूं बावजू मैं सदा या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये कितना खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के ऐसे ज़राए अता फरमाए कि अगर वो इबादत में अपने आप को मसरूफ करता है, अल्लाह के हुक्म पर, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, तो उसको दुनियावी तौर पर भी कितने फवाइद होते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, आप इस पर अमल करेंगे। वुजू का वो तरीका जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें इरशाद फरमाया, मजीद इसके कुल्ली किस तरह करनी है, मिसवाक किस तरह करनी है, चेहरा किस तरह धोना है, मुकम्मल वुजू इंशाअल्लाह हमको तरतीबवार आपको दिखाते रहेंगे। और अब ये हमें इत्तला मिलना शुरू हो जाए कि अमीर अहले सुन्नत ने जिस तरह वुजू से पहले नियतें, वुजू से पहले दुआएं का इरशाद फरमाया, फिर दूसरे हिस्से में हमने देखा कि दूसरे हिस्से में वुजू से पहले आज़ा वुजू को, यानी जिन जिन वुजू में जिन आज़ा को धोना है उनको पहले से ही तर कर ले, गीला कर ले। गीला किस तरह करना है उसका तरीका भी हमने अमीर अहले सुन्नत से सीखा। इसी तरह इंशाअल्लाह वुजू सीखते जाएंगे, अमल करते रहेंगे। और दावत इस्लामी हमको क्या मदनी मकसद देती है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तमाम मदनी मुन्ने अपना मदनी मकसद बाला वो बुलंद हो रहा है कि हमारा मदनी मकसद क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इंशाअल्लाह हम भी सुन्नत के मुताबिक वुजू सीखेंगे, करेंगे और फिर इंशाअल्लाह दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। यही दावत इस्लामी का मकसद है। नेकियां करनी है,
نیکیاں پھیلانی ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔